میں اور حسیب بھائی دونوں کورٹ میں تھے اور جج صاحب کو ہم نے کنونس کیا. ہم نے کہا کہ یہ زیادتی بھی ہے. یہ 28 تاریخ سے ایشو چل رہا ہے, پورے سوشل میڈیا پہ. ایس پی حیدرآباد نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے اس کو 36 گھنٹوں میں چھوڑ دیں گے, اور اس کے بعد بھی باوجود بھی اس جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے. اور یہ اس طریقے سے اگر سسٹم چلے گا تو لوگوں کا جو ہے ٹرسٹ جو ہے پہلے ہی ریاست پہ نہ ہونے کے برابر ہے, پھر مزید کم ہوگا. اور اگر آپ بھی ان کو انصاف نہیں کریں گے, ان کو ریلیز نہیں کریں گے, پھر ہم نے پٹیشن کی کاپی دی, اپلیکیشنز جو دی ہوئی تھی ان کی کاپیز دی, پھر جو کنڈیمنیشن, پھر جو دیگر جو ان سے کلپس تھے وہ سب ہم نے دکھائے. ایون جو ہاسپٹل سے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے وہ کلپ بھی ہم نے کورٹ کو دکھایا. ہم نے کہا یہ ساری اصل حقیقت یہ ہے. آئیو موجود تھا, میں نے کہا یہ کڑا ہے, اسے پوچھ لو. یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو آئیو نہیں, مجھے ابھی انویسٹیگیشن, ابھی ہم نے دیکھا تو اس کو 1 تاریخ کی انویسٹیگیشن ملی ہوئی تھی صبح کی, اور اس نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا پورے دن میں. ایون ملزمان کا سے بھی, جن کو انہوں نے سو کالڈ ملزم بنایا ہوا تھا, ان کی بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کی تھی کہ ان سے ہی جان لیتا کہ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے. صحیح. تو اس کے بعد جج صاحب نے ان کو ریلیز کر دیا. جب ان کو پتہ چلا کہ کورٹ نے ریلیز کر دیا, یہاں سے کورٹ آرڈر کر رہی تھی, باہر سے وہ کسٹڈی لے کے بھاگ گئے. اب ہم باہر آئے تو پتہ چلا کسٹڈی نہیں ہے. پھر وہ آئیو کو وہاں پہ کورٹ نے بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد پھر تقریباً 4 گھنٹے, 3.5-4 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے. اور اس کے بعد پھر ایس پی نے بات کی. اس نے کہا کہ بھائی ہم نہیں چھوڑ سکتے, کورٹ نے غلط آرڈر کیا ہے, اور جو ان سے اس میں اب ہم جو ہے اس کا ریویو داخل کریں گے. اب ہمارے پاس 2 آپشن تھے, یا تو ہم پھر وہاں پہ دوبارہ جو ہے روڈ پہ آ جاتے اور ایک جو ہے روڈز پہ, سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اپنی ایک جد و جہد کرتے. لیکن جتنی دیر تک آئیوں نے یہ لکھ کے دیا کہ بھائی ہم کورٹ کے حکم کو نہیں کی تعمیل نہیں کر سکتے, اتنی دیر تک نہ کورٹ اسٹاف رہا تھا نہ کورٹ رہا تھا. تو یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے.